ہم سب کے خالق اور مالک نے اپنی کتاب لا ریب کی سورۃ جن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ تمام مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے مسجد میں، اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام آبادیوں سے پیاری جگہ مسجد ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، فرتعوا، وہاں سے میوے کھایا کرو، جیسے یہ کیلا ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، سیب ہے، یہ پھل ہے نا، تو پھلوں میں بڑی لذت ہوتی ہے، اور جب مسجد میں آئے تو مسجد میں بھی پھل کھانا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے میوے چرا کرو، میوے کھایا کرو۔ تو حضور ہمارے ماں باپ صدقے قربان جائیں، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ کی مسجد جنت کے باغ۔ اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جنت کے باغوں کے میوے کیا ہیں؟ تو آپ نے 4 میووں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، نمبر 4 لا الہ الا اللہ۔ ہمیں یہ چاروں جنت کے میوے ہیں۔ مسجدیں پاک صاف ہونی چاہیے، خوشبو میں لگنی چاہیے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فجرہ کا اجر حاج، حاجی جیسے حاجی کو ثواب ہوتا ہے نا جس نے احرام باندھا ہے، ایسے ہی اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر سے وضو چل کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن جب انسان گھر سے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسواک والا وضو کر کے اپنے گھر سے پیدل چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ میں الترغیب والترہیب میں، مشکوٰۃ شریف میں، مرقات المفاتیح میں، قرطبی میں، کنز العمال میں حدیث شریف آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعۃ المبارک والی مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 500 نمازوں کے برابر ثواب دے گا۔ اور اگر مسواک والا وضو کر کے نماز پڑھے گا تو پھر 35,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اگر پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا، مسواک اور پگڑی دونوں کام کر لے، تو پھر اس کو 24,50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ خانہ کعبہ شریف میں 1 نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب، اگر مسواک کر کے نماز پڑھیں گے 70 لاکھ کا ثواب، اور اگر پگڑی شریف بھی ساتھ باندھ لیں گے
تو 4,90,00,000 نماز کا ثواب۔ اور انہی آداب کے ساتھ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو پھر وہاں 2,45,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ مساجد کے نظام سے ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ جب مسجد میں آئیں تو جو گلی محلے میں، چوکوں میں، نکروں میں، کونوں میں کھڑے لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے باجماعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نوری فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں بڑی عمروں والے، علم والے لوگ کھڑے ہوں، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم۔ یہ ترتیب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوشش کر کے پہلی صف میں آتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف کا بہت ثواب ہے، تو صحابہ نے دائیں طرف جانا شروع کر دیا، بائیں جانب کم ہونا شروع ہو گئی۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب دائیں طرف لوگ زیادہ ہوں اور بائیں طرف کم ہوں تو بائیں طرف کو پورا کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے گا، تاکہ دونوں اطراف جو ہیں ان کی فضیلت اور عظمت ہمارے قلوب کے اندر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے جب اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کرایا تو وہاں بھی آغاز کا نقطہ پوائنٹ مسجد تھا، اور جب گئے راستے میں تو مسجد میں گئے۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک میری ذات جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ تو اس سفر میں بھی اللہ پاک نے مسجد کو آغاز رکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو مسجد سفر شروع کرتے تھے، جب واپس آتے تو مسجد میں آتے تھے۔ ہمیں مسجد سے پیار کرنا چاہیے، مسجد آباد کریں گے اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا، اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ جو مسجد میں خدمت کے لیے مقرر ہے اس مقرر شدہ بندے کو ہی صاف کرنا چاہیے مسجد، بلکہ ہر بندے کو اللہ کو اپنا خالق و مالک یقین رکھتے ہوئے مسجد میں تن کا کوئی کاغذ، کوئی پرزہ گرا ہو تو یہ جان کر یقین کر کے میرے رب کا گھر ہے، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ تو جب اس تنکے کو اٹھائے گا اور صفائی کے سے باہر پھینکے گا، اس نے پھینکا تنکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اور یہ صفائی کرنا غریبوں کا کام نہیں ہے کہ غریب مزدور کو اس کو صفائی پر ڈیوٹی لگا تم صفائی کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم انبیاء جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیارے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے میرے پیارے انبیاء آپ میرے گھر کو صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کو صاف رکھنا یہ کسی تنخواہ دار کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو فرماتے تھے اور خود بھی مسجد کا خیال فرماتے تھے۔ جو لوگ ایسا کام اس نیت سے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ضرور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کا احترام، ان کے تقدس کا خیال رکھنے اور اس کی نظافت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نماز کوشش کر کے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کر کے گھر سے وضو کر کے آنے کی ہمیں اللہ پاک ہمت عطا فرمائے۔ کوشش کریں اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے تاکہ ہمارا آنا جانا عبادت ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے، آنکھیں پاک ہو جائیں، کان پاک ہو جائیں، اور ہم پاک جب ہو جائیں گے
اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں پاک رہنے والوں اور سچی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی سب میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔